الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مرحبا ماہ رمضان مہمان ہمارے مرحبا ماہ رمضان مرحبا رمضان اے پیارے مرحبا امت کے دلارے مرحبا آنکھوں کے تارے مرحبا مرحبا ماہ رمضان
حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا۔ بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، جوانی نے آ کر تجھے مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کر تجھے کیا کیا ستایا، اجل آ کے کر دے گی تیرا صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ایک پل کی خبر نہیں، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا، گناہگاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے، گناہگاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے، پھر حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے معزز و محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج شعبان المعظم کا تقریباً آخری جمعہ ہے۔ اگر شعبان کا مہینہ 29 کا ہوا تو اگلے جمعے کو انشاءاللہ روزہ ہے، اور اگر 30 کا ہوا تو ہفتے کو انشاءاللہ روزہ ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان شریف کے علاوہ سب سے زیادہ روزے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے
رمضان شریف کا استقبال شروع کر دیتے تھے اور رجب ہی سے رمضان مبارک کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما. ہماری جان میں، ہمارے مال میں، ہماری عزت آبرو میں، ہمارے بال بچوں میں، ہمارے گھر میں، کاروبار میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں صحیح سالم رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے. اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے تاکہ ہم رمضان المبارک میں دن کے اوقات میں روزہ رکھ سکیں اور رات کے اوقات میں تراویح کی نماز پڑھ سکیں. سبحان اللہ. میرے معزز سامعین، رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے، وہ مقدس مطہر مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. جس طرح قوم نوح پر فرض کیے گئے، قوم عاد پر فرض کیے گئے، قوم صالح پر فرض کیے گئے، قوم لوط پر فرض کیے گئے. تم سے پہلی امتوں پر جس طرح فرض کیے گئے، اس طرح تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں. اور فرمایا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، کہ تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے. دل کی طرف اشارہ کیا کہ دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہو، اللہ کے عذاب کا ڈر ہو، اس کو کہا جاتا ہے تقوی. اور جب انسان رمضان مبارک کے مہینے میں روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو تقوی نصیب فرمائیں گے، اس کو متقی اور پرہیزگار بنا دیں گے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو. رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو، مسلمانوں کو خاص طور پر پریکٹس کراتے ہیں، مشق کراتے ہیں، ریہرسل کراتے ہیں، ایکسرسائز کراتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے رب پر ایمان لانے والوں، مومنوں، کہ رمضان مبارک کے مہینے میں دیکھو اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی خاطر تم دن کے اوقات میں ایک مخصوص وقت میں حلال کھانا بھی چھوڑ دیتے ہو، حلال پانی بھی چھوڑ دیتے ہو، حلال اپنی زوجہ کے پاس بھی نہیں جاتے ہو. فرمایا یہ ایک مہینہ تمہیں پریکٹس کرا کے، مشق کرا کے یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ تم غیر رمضان میں بھی، جب رمضان میں حلال کی طرف بھی نہیں گئے اللہ کے منع کرنے کی وجہ سے، تو اس کے علاوہ تمہیں چاہیے کہ تم ان کاموں کے قریب بھی نہ پھٹکو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. سبحان اللہ. یہ مشق کراتے ہیں اللہ تعالیٰ. دیکھیں نا، انسان کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، نہیں کھا سکتا ہے، کھا سکتا ہے، چھپ کے کھا سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. کمرے کی کنڈی بند کر کے، دروازہ بند کر کے کھا سکتا ہے. وضو کرتے ہوئے چاہے تو کلی کرتے ہوئے پانی پی سکتا ہے، لیکن اس لیے نہیں پیتا کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے. اسے پتہ ہے کہ میں نے، ٹھیک ہے مجھے دنیا کا کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھنے والی ذات ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں. تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں. تو اللہ کی ذات دیکھنے والی ہے. اسی لیے تو فرمایا نا، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ خالص میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میں اللہ خود عطا کروں گا. باقی عبادات کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے اے
نمازیوں کو نمازوں کا اجر دو، حاجیوں کو حج کا اجر دو، جہادیوں کو جہاد کا اجر دو۔ اے میرے فرشتوں، نیکیاں کرنے والوں کو ان کی نیکیوں کا اجر دو، حج کرنے والوں کے ان کا حج کا اجر دو، حسن سلوک کرنے والوں کو ان کے حسن سلوک کا اجر اور صلہ عطا کرو۔ لیکن جب روزے دار اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کو کہیں گے، اے فرشتوں تم پیچھے ہٹ جاؤ، روزے داروں کو اجر میں خود عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ روزے داروں کا اجر میں خود عطا کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا الصوم لی، روزہ خالص میرے لیے ہے، مجھے پتہ ہے اور بندے کو پتہ ہے کہ روزہ ہے یا نہیں ہے، مجھے پتہ ہے اور بندے کو پتہ ہے کہ روزہ ہے یا نہیں ہے، اس لیے فرمایا خالص میرے لیے ہے، اس لیے اس کا اجر بھی میں خود عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے جنت میں ایک دروازہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال ان فی الجنت بابا یقال له ریان یدخل منه الصائمون۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، اس سے روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے، وہ وی آئی پی دروازہ ہے، وہ اسپیشل گیٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا صرف روزے دار، جس طرح ایئرپورٹ پر ایک وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے، اسپیشل دروازہ ہوتا ہے، ہر بندہ اس سے داخل نہیں ہو سکتا، فرمایا جنت میں بھی ایک اسپیشل گیٹ ہے، وی آئی پی دروازہ ہے، اس کا نام ریان ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ریان۔ ریان کا معنی ہے سرابی، سراب کرنے والا۔ اس لیے کہ روزے دار نے روزے میں پیاس برداشت کی ہے تو اللہ تعالیٰ آج اس کو جو ہی اس دروازے سے انٹر ہوگا، ساری دنیا کی پیاسیں، مشقتیں، تکلیفیں اللہ تعالیٰ اس کی دور فرما دے گا، سبحان اللہ۔ سیراب ہو جائے گا۔ فرمایا یدخل منہ الصائمون، اس سے روزے دار داخل ہوں گے، لا یدخل منہ احد غیرہم، روزے داروں کے علاوہ کوئی ایک بندہ بھی نہیں داخل ہو سکے گا، روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی ایک بندہ بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا فقال، کہا جائے گا این الصائمون، اللہ کی طرف سے آواز لگے گی محشر کے میدان میں کہ روزے دار کہاں ہیں؟ یقومون، روزے دار کھڑے ہوں گے، لا یدخل منہ احد غیرہم، تو اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، جب روزے دار داخل ہو جائیں گے جنت میں اس دروازے سے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اس کو لاک کر دیا جائے گا، اور دنیا میں ہٹے کٹے ٹھیک ٹھاک تندرست و توانا ہونے کے باوجود بھی روزے کھاتے رہیں گے طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے، کوئی کہتا تھا میرے گردے میں درد ہے، کوئی کہتا ہے میں کام پر جاتا ہوں، کوئی کہتا ہے میرا کام بڑا مشکل ہے، اور اس طرح بہانے کر کے روزے کھا لیتے تھے، وہ وہاں پر دیکھتے ہی دیکھتے رہ جائے گا، دیکھتے رہ جائیں گے، کوشش کریں گے ایسی بھی اس دروازے سے داخل ہو جائیں، ہم بھی داخل ہو جائیں، لیکن فرشتوں کو پیچھے دھکیلیں، پیچھے ہو جاؤ۔ امید ہے نا جو دنیا میں اللہ نے پورے سال 11 مہینے کہا تم کھاؤ پیو، کوئی پابندی نہیں ہے، صرف ایک مہینے کے لیے کہا، وہ بھی دن رات نہیں، صرف صبح سے لے کر شام تک، تم نے ڈاکٹروں کے کہنے پر کھانا چھوڑ دیا، تم نے ڈاکٹروں کے کہنے پر جو ہے اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑ دی، لیکن اللہ کے کہنے پر تم جو ہے روزہ نہیں رکھ سکے، تو اس لیے آج تم اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے، تم واپس ہو جاؤ۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے بندے کے لیے، روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ کیا سفارش کریں گے؟ روزہ کہے گا یقول الصیام، روزہ کہے گا کہ ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے ربا میں نے آپ کے اس بندے کو، روزے دار کو دن کے وقت کھانے پینے سے بھی روکے رکھا، دن کے وقت اس کو جو ہے نفسانی خواہشات سے بھی روکے رکھا، تو اے اللہ تعالیٰ میں یہ درخواست کرتا ہوں فشفعنی فی، میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرمائے، روزے دار کے بارے میں، روزے دار مرد اور روزے دار عورت کے بارے میں اس سفارش قبول فرمائیں اور اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں۔
اور قرآن کہے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّنِي فِيهِ، قرآن کہے گا کہ اے ربا میں نے رات کے وقت اس کو نیند سے روکے رکھا، دن کو اس ایمان والے کا روزہ تھا، روزے کی حالت میں کام کرتا رہا، محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، جسم تھکاوٹ سے چور چور ہو گیا، روزہ کھولا، پانی پیا، کھانا کھایا، دل کر رہا تھا کہ بس سو جائے لمبی تان کے، لیکن جو ہی عشاء کی اذان ہوئی، نماز ہوئی، یہ اللہ کے گھر میں آیا اور نماز پڑھنے کے بعد تراویح کی نماز ادا کی، اس میں مجھے اس نے پڑھا اور سنا، قرآن پاک کو قاری صاحب پڑھتے رہے اور نمازی مقتدی اس کو سنتے رہے، تو قرآن کہے گا ربا میں نے اس کو نیند سے روک کے رکھا، دل کرتا تھا سو جائے، شیطان کہتا تھا چھوڑ تراویح پڑھنے سے کیا ملے گا، سو جا آرام کر، لیکن اس نے نہ شیطان کی بات مانی، نہ اپنے نفس کی بات مانی، بلکہ رحمان کی بات مانی۔ تو اللہ میں درخواست کرتا ہوں فشفنی فی، میری سفارش کے بارے میں قبول فرمائیں، تو حدیث پاک میں آتے فیشفعان، اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول فرمائیں گے، روزے کی سفارش بھی قبول فرمائیں گے، قرآن کی سفارش بھی قبول فرمائیں گے، اللہ روزے رکھنے والوں کی اور تراویح کی نماز ادا کرنے والوں کی مغفرت فرما دیں گے، دونوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ میرے محترم سامعین، جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہونے سے ایک دن پہلے میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کا نام نامی آئے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں، اس پر اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرماتے ہیں، 10 مرتبہ 10 رحمتوں کا نزول بھی فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو حضور کا نام آئے درود نہ پڑھے تو اس پر یہ بھی آتا ہے کہ وہ شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پہ چڑھنے لگے، پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسری پہ قدم رکھا تو پھر آمین کہا، تیسری پہ قدم رکھا تو پھر آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی پہلے کبھی آپ کو یہ عمل ہم نے آپ سے یہ سننا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، آج تو نیا عمل ہم نے دیکھا ہے، آپ بتائیں تو صحیح آپ نے آمین 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 کیوں کہا؟ حضور نے فرمایا میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرشتہ آیا تو کہنے لگا ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ میں سے کوئی ہے بڑھاپے کو پہنچ جائے اور یہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ خدمت کی ضرورت بھی ہے پھر بھی خدمت نہیں کرتا ہے ماں باپ کی، اور ایسے ہی ماں باپ تڑپتے تڑپتے جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں اور اولاد ہونے کے باوجود بھی ان کی خدمت نہ کرے تو فرمایا یہ شخص تباہ ہو جائے۔ تو اس فرشتے کی بددعا پر میں نے آمین کہی۔ جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرشتے نے کہا تباہ ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام آئے اور درود پاک نہ پڑھے، تو میں نے اس فرشتے کی دعا پر کہا آمین، ٹھیک ہے تباہ ہو جائے تو ہو جائے۔ اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرشتے نے کہا ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ ملا۔ کتنے ہی لوگ ہم میں پچھلے سال تھے لیکن ابھی نہیں ہیں، کچھ اپنی موت مار گئے ہیں، کچھ کورونا کی وجہ سے مار گئے ہیں، کچھ کسی وجہ سے مار گئے ہیں لیکن ابھی نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار رمضان شریف کا مہینہ نصیب کرے، بار بار رمضان کا مہینہ اللہ نصیب کرے۔ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ جنہیں بار بار اپنی زندگی میں رمضان شریف کا مہینہ نصیب ہو۔ فرمایا فرشتے نے کہا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ بھی ملتا ہے لیکن پھر بھی لاپرواہ رہتا ہے، غافل رہتا ہے اور اپنی بخشش نہیں کراتا۔ رمضان کا مہینہ ہی ملتا ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھتا ہے، رمضان کا مہینہ بھی زندگی میں مل رہا ہے پھر بھی تراویح کی نماز نہیں پڑھتا ہے، ہیلے بہانے اختیار کرتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ بھی تباہ ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اس پر آمین کہا۔ آپ اندازہ لگائیں بد دعا دینے والا سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام اور اس پر آمین کہنے والے سارے نبیوں کا امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بد دعا کے لگنے میں ذرا برابر بھی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ذرا برابر بھی شک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس پر غور کرنا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کا مہینہ شروع ہونے سے ایک دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا۔ میں ایک ہفتہ پہلے یہ خطبہ آپ کو سنا رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پھر آنا ہی کوئی نہیں ہے، پھر اگلے جمعے کو آپ نے آنا، اگلے جمعے کو روزہ ہوا تو پھر تو ایک دن پہلے پھر خطبہ تو نہیں ہو سکے گا۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہفتہ پہلے آؤ گے، اس لیے کہ جمعے کے نمازی ہیں، بعض جمعہ نمازی ہوتے ہیں، بعض عید والے نمازی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جمعے کو امن کو اگلے پورے ہفتے کے میں جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ جمعے والے نمازی کو بتا دیتے ہیں تاکہ اگلے ہفتے تک ان کی بیٹری جو ہے وہ چارج ہو جائے۔ اس لیے آپ کو ایک ہفتہ پہلے یہ خطبہ سنا رہا ہوں، ورنہ اللہ کے نبی نے رمضان سے ایک دن پہلے سنائے، رمضان سے ایک دن پہلے یہ خطبہ صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے دیا تھا۔ خطبہ کیا ہے؟ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن حضور نے ہمیں خطبہ دیا۔ فقال یا ایھا الناس، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لوگو، فرمایا اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم میں ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، تم پر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام بعد میں ہونے والا، اس کے اثرات پہلے سے بندے کو محسوس ہو جاتے ہیں کہ یہ کام ابھی ہونا ہے۔ انگلش والے سے کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، کہ کوئی کام ہونے سے پہلے ہی ان کے سائے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے ہوگا۔ تو حضور نے بھی فرمایا تم پر عظیم الشان ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، شہر مبارک، وہ برکت والا مہینہ ہے، شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ کتنے مہینوں سے افضل ہے؟ 1000 مہینوں۔ وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات۔ کون سی رات ہے؟ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، اے لوگو ایسا مہینہ ہے رمضان کا کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے، وقیام لیلی تطوعا، اور اللہ تعالیٰ نے رات کی تراویح کی نماز کو نفل قرار دیا ہے، سنت قرار دیا ہے۔ تراویح کی نماز کو کیا قرار دیا ہے؟ سنت قرار دیا ہے۔ روزہ تو فرض ہے، لازمی رکھنا ہے، اور تراویح کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ پیسے کمانے کے ہم بڑے شوقین ہوتے ہیں، کوشش کرتے زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں، ہر بندہ، میں بھی ہوں، آپ بھی، ہر بندے کا دل کرتا ہے میں زیادہ پیسے کماؤں۔ کبھی پیسے کے بارے میں بندہ کہتا ہے بس اور نہیں ضرورت، زیادہ بس اور نہیں چاہیے مجھے، کوئی نہیں کہے گا۔ تو نیکیوں کا ٹائم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بس روزہ ہی کافی ہے، تراویح چھوڑے بنا کیا کریں گے پڑھ کے۔ ایسے ہی کرتے نہیں کرتے؟ جس طرح پیسے کمانے کا شوق ہے ایسے ہی ہمیں نیکیاں کمانے کا بھی شوق ہونا چاہیے، اس لیے کہ پیسے وہ آنے جانے کی چیز، آنکھوں کی میل ختم ہو جاتی ہے، لیکن نیکی ابھی کبھی ختم نہیں ہو، نیکی کبھی ختم نہیں ہو۔ پیسہ ادھر دنیا میں کام آتا ہے، لیکن دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اس لیے پیسوں سے زیادہ شوق نیکیاں کمانے کا شوق ہونا چاہیے انسان۔ تو حضور نے فرمایا کہ روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اور تراویح کی نماز کو سنت قرار دیا ہے۔ تراویح کی نماز میں یہ وضاحت بھی سمجھ لیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت میں جماعت کرائی تھی، 8 رکعتیں پڑھائی تھی اور صرف 3 دن جماعت کرائی۔ کتنے دن کرائی تھی؟ 3 دن جماعت کرائی تھی، اور کتنی رکعتیں پڑھائی تھی؟ 8 رکعتیں۔ اور حضور تہجد کی بھی 8 رکعتیں پڑھتے تھے، تو یہ بھی تہجد کے ٹائم ہی حضور نے 3 دن جماعت کرائی تھی اور 8 رکعتیں پڑھائی تھی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ایسے ہی رہا۔ حضور نے اس لیے پورا مہینہ نہیں پڑھائی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے میری امت پر، پھر لازمی پڑھنا ہو جاتی، فرض ہو جاتی، اس لیے 3 دن پڑھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر نے دیکھا مسجد میں کہ ایک ادھر حافظ صاحب کھڑے ہیں، ان کے پیچھے کچھ بندے کھڑے ہیں، ادھر کھڑے ہیں، ان کے پیچھے کچھ کھڑے ہیں، دوسری جگہ کھڑے ہیں۔ حضرت عمر کے دل میں خیال ہے تو بڑا اچھا کام ہے، ایسے ہو جائے کہ سارے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور تراویح کی نماز ادا کریں اور اس میں قرآن پاک بھی سنیں اور سنائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 20 رکعتیں ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کر کے 20 رکعتیں پڑھائیں۔ کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ 20 رکعتیں پڑھائیں، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور پیارے نبی کا فرمان ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، لوگوں تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور جو میرے خلفاء راشدین ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی سنت بھی تم پر لازم ہے، اس کو بھی لازمی پکڑو۔ تو اس لیے ہم سنی لوگ اور چاروں جو فقہ ہیں، فقہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ چاروں کے چاروں فقہ میں یہ 20 کی 20 رکعتیں ثابت ہیں اور سارے یہ 20 پڑھتے ہیں، اور اس لیے کہ
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. اور اہل تشیع لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اہل تشیع لوگ پڑھتے نہیں. اور ویسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ پتہ ہے تو اس لیے وہ پڑھتے ہی نہیں. اہل غیر مقلد جو ہوتے ہیں، جن کو وہابی بھی کہتے ہیں یا اہل حدیث کہتے ہیں، وہ 8 رکعتیں پڑھتے ہیں. کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 8 رکھتے. 8 رکعتیں پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور نے 20 نہیں پڑھی ہیں، اس لیے ہم بھی 20 نہیں پڑھتے. ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں ٹھیک ہے حضور نے اگر 20 نہیں پڑھی ہیں تو حضور نے تو صرف پڑھی بھی پھر 3 دن ہے. کتنے دن پڑھی ہیں؟ 3 دن. اگر تم اتنا ہی کہتے ہو کہ جیسے حضور نے کیا ہم ویسے ہی کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ حضور نے تو صرف 3 دن 8 رکعتیں پڑھائی ہیں، تم پھر پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہو؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ آئیے بات کی. حضور نے تو صرف 3 دن تراویح 8 رکعتیں پڑھائی ہیں نا، تو پھر تم پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہو؟ تم بھی صرف 3 دن ہی پڑھو. دوسری بات یہ ہے حضور نے عشاء کے بعد کوئی نہیں پڑھائی تھی یہ 8 رکعتیں، حضور نے تہجد کے ٹائم پڑھائی تھی، تو تم پھر عشاء کی نماز کے فوراً بعد کیوں پڑھتے؟ ویسے ہی کرو نا جیسے حضور نے تہجد کے ٹائم پھر 8 رکعتیں پڑھا اور وہ بھی 3 دن. یہ کہ آدھا تتر زیادہ بٹیر، آدھی بات لیتے ہیں اور آدھی نہیں لیتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن 8 رکعتیں تہجد کے ٹائم پڑھائی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں 20 رکعت تراویح پڑھائی ہیں اور پورا مہینہ پڑھائی ہیں، اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد، اس لیے کہ اس میں لوگوں کے لیے سہولت ہے. ورنہ تہجد کا ٹائم رکھنے تو کون آئے گا؟ عشاء کے بعد لوگ نہیں کھڑے ہوتے ہیں، تہجد کے ٹائم کس طرح آئیں گے؟ اسی لوگوں کی آسانی کی خاطر حضرت عمر نے عشاء کے بعد اس کو رکھا ہے. تو ہم اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں حضور کا فرمان ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے، لازمی پکڑو، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑو. تو میرے محترم سامعین، یہ خطبہ تو نبی علیہ السلام کا کافی لمبا ہے، وقت پورا ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے پر باقی خطبہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. خلاصہ اس کا یہ نکلا ہے کہ لوگ جو ہے اللہ اکبر، یہ جو وبا آئی ہے، بیماری آئی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور پہلے یہ دور میں جب بیماری وبا آتی تھی تو لوگ مسجدوں کی طرف آتے تھے، اور آج کل مسجدوں سے بھگاتے ہیں لوگوں کو کہ مسجد میں نہ ہو، کوئی ڈنڈے کے زور پر ہو، کیسے کیسے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ مسجد کو نہیں چھوڑنا ہے، اپنی نماز کو نہیں چھوڑنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ سب کی، ہم سب کی حفاظت بھی فرمائیں گے. آمین. تو مسجدیں ویران نہیں کرنی ہے. اور خاص کر اگر رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے اور اگلے جمعے کو شاید روزہ ہو، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، تراویح کی نماز کا اہتمام کریں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ روزہ بھی فرض ہے، اور ساتھ تراویح کی نماز بھی آپ اس کو ایسے نہ پڑھیں کہ ویسے اس کو اہمیت نہ دیں. لوگ ایسے کرتے ہیں تراویح کی نماز وہاں پڑھتے ہیں جہاں بس سنتیں پڑھی جاتی ہیں تاکہ جلدی جلدی کام جو ہے وہ ختم ہو جائے. بندہ کہتا ہے مگرو بس پار لانے نکالے. ایسی نہیں، عبادت ہے، خوبصورت کر کے اچھے طریقے کے ساتھ کر کے عبادت کو ادا کرنا چاہیے. کون سا روز روز رمضان شریف آتا ہے؟ جو مر گئے ہیں تو ان کو ملے گا یہ مہینہ. آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ، وہ بھی ابھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ابھی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، 1 سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ملے گا. تو اس کو قیمتی بنانا ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. دوسرا تراویح کی نماز لوگ وہاں پڑھتے ہیں جہاں امام صاحب نا یا لمن تعلم یا لمن تعلم، اللہ اکبر اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم، ایسے جہاں پڑھاتے ہیں وہاں لوگ دوڑ کے جاتے ہیں. اور جہاں امام صاحب کو ٹھہر کے پڑھتے ہوں، آرام سے پڑھتے ہوں، تھوڑا 15 منٹ آدھا گھنٹہ زیادہ لگ جاتا ہو، تو وہاں لوگ کہتے ہیں جی امام صاحب جو ہے نا وہ بہت آہستہ پڑھتے ہیں. اصل کا مقصد جو ہے وہ نیکی کمانا ہونا چاہیے، ثواب. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں کہ عمل کو اچھے طریقے کے ساتھ، کہیں پر یہ نہیں ہے کہ زیادہ عمل کرو، تھوڑا کرو لیکن اچھے طریقے کے ساتھ عمل کرو. اچھے طریقے کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنی ہے تاکہ یہ روزے اور تراویح ہماری بخشش کا سامان بن جائیں. سب انشاءاللہ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. دعا اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن بھائیوں نے سنتے نہیں عطا فرمائی اور سنتے عطا فرمائی.